مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق۔ قابل صد ذی قدر اساتذہ کرام اور نوجوانان اہل سنت، عصمت انبیاء کا مسئلہ امت کے اجماعی مسائل میں سے ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بابرکت اور عظیم ہستیاں قبل از نبوت اور بعد از اعلان نبوت صغائر اور کبائر سے معصوم ہے۔ علامہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے عصمت کا معنی یہ لکھا: العصمت لا تزیل المحنۃ الابتلاء المقتضی لبقاء الاختیار۔ پھر اسی کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے معنی یہ بیان فرمایا اور مزید وضاحت کر کے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ عصمت کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عظیم ہستیاں اطاعت کرنے پر مجبور اور معصیت کرنے سے عاجز نہیں ہوتی، بلکہ عصمت تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک خاص لطف اور کرم ہوتا ہے اور ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان عظیم ہستیوں کو اطاعت کرنے پر ابھارتی ہے اور معصیت کرنے سے روکتی ہے۔ حضرت صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک عقلی مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو کسی سے بے پناہ محبت ہے۔ اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی مخالفت نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ مخالفت نہیں کرتا تو اس کا اختیار سلب ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کو موافقت میں استعمال کرتا ہے، مخالفت میں استعمال نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ استاد محترم حضرت مولانا عاطف حنفی صاحب کا فرمان ہے، ہمارے عقائد پہ اہل سنت والجماعت کے نظریے پہ دلائل عقلیہ بھی دال ہے اور دلائل نقلیہ بھی دال ہے۔ میں استاد محترم کی قول کی تائید کرتے ہوئے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے دلیل عقلی کی طرف چل پڑا ہوں۔ انبیاء چونکہ شاہی دربار کے سفراء ہوتے ہیں اور شاہی دربار کے سفیروں کے لیے بین الاقوامی سطح پہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ وہ شاہی قوانین کو جاننے والے ہو۔ غدار، خائن، باغی کبھی بادشاہ کا سفیر نہیں ہو سکتا، چونکہ انبیاء بھی اللہ جل جلالہ کی سفیر ہوتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی پر خیرخواہی کا اعتماد کرے اور وہ غدار نکلے، وہ خائن نکلے، وہ گناہگار نکلے؟ یہ محال ہے۔ اب آئیے دلائل نقلیہ کی طرف عصمت انبیاء کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اعلان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اس آیت کریمہ کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو امت کے لیے نمونہ بتلا دیا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ چلیے دوسری آیت کریمہ کی طرف، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی آپ امت کے لیے نمونہ ہے، اور نمونہ ہر عمل میں ہے۔ اگر نبی کسی عمل میں معصوم ثابت نہیں ہوں گے، معصومیت معدوم ہو جائے، تو پھر امت کو اللہ رب لم یزل اس آیت کے حکم سے مستثنا فرما دیتے۔ چلے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کی طرف، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے نبی کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی، تو نبی کی اطاعت کرنا
گویا کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 132 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آئیے احادیث کریمہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابی ہریرہ سے موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ میرے دوستو، کسی کو دھوکہ اس سے لگا، قرآن کریم کی یہ آیت دیکھی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، معلوم ہو گیا حضرت زلیخا کے لیے بھی استعمال ہوا۔ زلیخا اور حضرت یوسف کا ہم ایک طرح کا ہے۔ میں نے کہا نہ، حضرت یوسف زلیخا کے ہم میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے اتنا حضرت یوسف اور زلیخا کے ہم میں فرق ہے۔ حضرت یوسف کا ہم وسوسے کے درجے میں تھا، زلیخا کا ہم یقین اور عزم کے درجے میں تھا۔ عزم اور یقین اور وسوسے میں فرق ہے، اور یہ وسوسہ تبھی ملان کی بنیاد پہ تھا، اور یہ عصمت کے منافی نہیں۔ کسی کو دھوکہ اس آیت کریمہ سے لگا انہ من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ نے قبطی کو مارا، اور آگے یہ آیت تلاوت کر کے رب ذوالجلال سے استغفار مانگی ہے، اور استغفار گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا حضرت موسیٰ معصوم نہیں۔ میں نے کہا نہ، معصومیت پہ آدمی معصومیت پہ دلیل نہیں بن سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اصلاح اور تنبیہ تھی، اور اصلاح اور تنبیہ کے بعد آگے حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ انبیاء کی عظیم ہستیوں کے نزدیک چھوٹی چھوٹی لغزشیں بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے، جس کو حضرت موسیٰ نے گناہ کا نام دے کر استغفار کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔